بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران امام حسین علیہ السلام، آپ حضرات کے سامنے جس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا ہے وہ آیہ کریمہ اپنے اندر فضائل کا سمندر سمیٹے ہوئے ہے. دیکھیے قرآن کریم کا یہ امتیاز ہے اور قرآن کریم کی یہ باریکی ہے کہ جب بھی قرآن کا کوئی سورہ یا کوئی آیت اللہ سبحانہ و تعالی نازل فرماتا ہے تو اس سورے یا اس آیت کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کا پس منظر ہوتا ہے، اس کا شان نزول ہوا کرتا ہے کہ آیا یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے، کس وجہ سے نازل ہوئی ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی علت کیا ہے. تو آئے مودت کا بھی کچھ ریزن ہے، کچھ علت ہے. جب ہم نے تفاصیل کو دیکھا تو ہمیں ایک واقعہ ملا کہ مدینہ ہے اور مدینے میں انصار و مہاجرین ہیں اور آپس میں گفتگو فرما رہے ہیں اور انصار مہاجرین سے کہہ رہے ہیں کہ اے مہاجرین ہم تم سے افضل ہیں. بہت توجہ، اے مہاجرین ہم تم سے افضل ہیں اس لیے کہ ہم نے تم کو یہاں پر پناہ دی ہے لہٰذا ہم افضل ہوئے. مہاجرین نے بھی جواب دیا کہ نہیں نہیں تم افضل نہیں ہو بلکہ ہم لوگ افضل ہیں. انصار نے پوچھا کہ تم کیوں افضل ہو؟ مہاجرین نے اپنا جواب دیا کہ ہم اس لیے افضل ہیں کہ ہم سابق الاسلام ہیں، ہم تم سے پہلے اسلام لے کر آئے ہیں لہٰذا ہم تم سے افضل ہوئے. اب یہ انصار اور مہاجرین آپس میں افضل اور مفضولیت پر بحث کر رہے تھے. اسی اثناء میں جناب سلمان کا گزر ہوا اور جناب سلمان نے انصار اور مہاجرین کو جب بحث فرماتے دیکھا تو پوچھا کس بات پر تنازع ہے، کس بات پر بحث ہے، کس بات پر لڑائی ہے. دونوں گروہوں کے لوگوں نے اپنی اپنی باتیں پیش کی. جناب سلمان نے جب دونوں گروہوں کے لوگوں کی باتوں کو سنا تو کہنے لگے کہ ان باتوں میں افضل اور مفضولیت کا کوئی مطلب نہیں ہے. اے انصار یہ مہاجرین ہجرت کر کے آئے تھے، یہ تمہارا اخلاق تھا کہ تم نے ان کو پناہ دے دی، یہ تمہارا اخلاق تھا کہ تم نے ان کو پناہ دے دی. اور اے مہاجرین اس بات پر بھی فخر نہ کرنا کہ تم سابق الاسلام ہو سکتا ہے کہ تم عبادت کرتے کرتے مر جاؤ لیکن تمہاری اللہ عبادت کو قبول نہ کرے. بہت ہو سکتا ہے کہ تم عبادت کرتے کرتے مر جاؤ لیکن اللہ تمہاری عبادت قبول نہ کرے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان انسانوں میں ایک انسان 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ 2 رکعت نماز کے بدلے اس کی بخشش فرما دے. جس وقت جناب سلمان نے یہ باتیں کہی اور یہ بات کہنے کے بعد جملہ کہا کہ تم میں نہ کوئی افضل ہے، نہ کوئی مفضول ہے، نہ کوئی فضیلت والا ہے، نہ کوئی عظمت والا ہے. اگر کوئی دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت والی ذات ہے تو محمد عربی کی ذات ہے. اگر کسی کو عظمت والا کہنا ہے تو محمد عربی کو کہو. جب اس بات کو ان دونوں گروہوں کے لوگوں نے سنا تو پریشان ہو گئے اور کہنے لگے اے سلمان تم کہاں تھے؟ تم نے تو ہماری آنکھیں کھول دی، ہم تو اپنی بات پر فخر کر رہے تھے. تو جناب سلمان نے کہا کہ وہ نبی سب سے زیادہ افضل ہے کہ جس نے تم تک دین کو پہنچانے میں بے پناہ مصیبتیں برداشت کی ہیں، بے پناہ صعوبتیں اٹھائی ہیں،
لہٰذا اگر کوئی افضل ہے تو محمد عربی کی ذات ہے۔ اب یہ دونوں گروہ کے لوگ اپنی اپنی بات بھول گئے اور کہنے لگے یا سلمان تم نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں، یقیناً محمد عربی کی ہی وہ ذات ہے کہ جس کو سلام کرنے کا حق بنتا ہے، کہ جس کی دہلیز پر سجدہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب یہ دونوں گروہ کے لوگ کہنے لگے، کیونکہ سلمان نے یہ بھی کہا تھا کہ تم تک دین پہنچایا ہی محمد نے ہے، اگر محمد تم تک دین نہ پہنچاتے تو ابھی تک تم کو جنت کا راستہ معلوم نہ ہوتا۔ لہٰذا یہ دونوں گروہ کے لوگ چلے ہیں اور پوچھا محمد کہاں ہے؟ کہا کہ محمد مسجد میں ہے، محمد مسجد میں ہے۔ یہ دونوں گروہ کے لوگ انصار اور مہاجرین ایک تشت میں کچھ اشرفیہ ہیں، کچھ جواہرات ہیں، کچھ درہم و دینار ہیں، اور آنے کے بعد نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ہم گمراہ تھے، آپ نے ہم کو دین کا راستہ دکھایا، یا نبی اللہ ہم دین شناس نہ تھے، آپ نے دین سے شناسائی کرائی، یا رسول اللہ ہم گمراہ تھے، آپ نے ہمیں راہ راست دکھائی، لہذا آپ نے دین کی تبلیغ میں بے پناہ صعوبتیں اٹھائی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو رسالت کی کچھ اجرت دے، بہت توجہ، ہم یہ چاہتے ہیں، دیکھیے یہ آیت مبارکہ کا بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ آیت مبارکہ کا شان نزول ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو رسالت کی کچھ اجرت دے، آپ جس زمین کو کہیں وہ زمین آپ کے لیے الاٹ کر دے، آپ جس مکان کو کہیں وہ مکان آپ کے لیے دے دے، آپ جس جگہ پہ جہاں ہاں کرے ہماری ہاں وہی ہوگی، یا نبی اللہ یہ کچھ تحفے ہیں آپ قبول کرے، آپ نے رسالت کو پہنچانے میں، دین کو پہنچانے میں بے پناہ مصیبتیں اٹھائی ہیں، لہذا کچھ اجرت ہے رسالت کی، ابھی رسالت کی زبان سے کلمات جاری نہیں ہوئے تھے، جبریل امی آسمان سے نازل ہوئے، ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کوئی اور سے چاہتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کی جائے۔ ابھی نبی اکرم کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے تھے، بہت توجہ، یہ کلمات ادا ہوئے تھے، مجمع سے ایک سوالی کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، کیونکہ آیت میں کسی کا نام اوپن نہیں ہے، لفظ قربا سے مراد کون ہے؟ کیونکہ آیت میں کسی کا نام اوپن نہیں کیا، لفظ قربا سے مراد کون ہے؟ نبی اکرم نے سوال کو سنا، پیشانی پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگے قربا سے مراد کسی اور کو مت سمجھنا، بلکہ علی ہے، فاطمہ ہے اور حسنین ہے۔ قربا سے مراد کسی اور کو مت سمجھ لینا، بلکہ علی ہے، فاطمہ ہے اور حسنین ہے۔ اب دیکھیں میں آگے اپنی منزل پر جہاں پہ آپ کو لانا چاہ رہا تھا، میں بات کو روکتے ہوئے ایک سوال قائم ہوتا ہے۔ آپ امام حسین کے ارداد ہیں، ماتمدار ہیں، اور جتنا بھی آپ میں دم ہے بڑھ چڑھ کر عزاداری میں حصہ لیتے ہیں اور لینا بھی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی عزادار یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے حق عزا کو ادا کر دیا؟ ہے کوئی امام کا چاہنے والا جو کہے کہ ہم نے حق عزا کو ادا کر دیا ہو؟ مجمع کی خاموشی و سکوت اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا
کہ ہم عزاداری کے حق کو ادا کر چکے ہیں یا حق عزا کو ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال محرم آتا ہے اور ہر سال سے زیادہ اگلے سال آنے والے سالوں میں اہتمام بڑھتا جا رہا، عزاداری بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے ایسا بھی تھا کہ لوہیہ نگر میں صرف 10-15 لوگ تھے اور 2 بسکٹ کے پیکٹ ہوتے تھے، اس پر مریض تمام ہو جاتی تھی، لیکن آج زنگت بدلی ہوئی ہے، آج پیٹیاں لگ جاتی ہیں، مومنین بڑھتے جا رہے ہیں، تبرکات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ بھئی ہم جب حق عزا کو ادا نہیں کر سکتے، سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ دیکھیے اگر کسی سبجیکٹ پر آپ لوگ ورک کر رہے ہو اور اس کا نتیجہ سامنے نہ آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ بھئی آپ تھوڑا کام کر رہے تھے، کیا ہوا؟ تو آپ کہیں گے بھائی ہم نے کام شروع تو کیا تھا لیکن کوئی فائدہ نظر نہیں آیا لہذا چھوڑ دیا۔ یہ دنیا کا دستور ہے نا۔ لیکن یہ عزاداری اس کا عجیب معجزہ ہے، ہمیں ظاہری تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا نا، بہت توجہ، تو بھی چھوڑتے کیوں نہیں؟ کچھ راز تو ہے نا، کوئی راز ہے نا کہ ہر سال اہتمام کرتا ہے کہ آپ لوگ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ آ جائے تھوڑا آگے بھائی دیکھیں یہ ہر سال اہتمام بڑھتا جا رہا ہے، عزاداری بڑھتی جا رہی ہے، شبِ داریاں بڑھتی جا رہی ہیں، ماتم بڑھتا جا رہا ہے، نوحہ خان بڑھتے جا رہے ہیں۔ مرثیہ خان ہے کہ پورے سال پریکٹس کرتے ہیں کہ محرم آئے گا تو مرثیہ پڑھیں گے، توجہ ہے نا کہ محرم آئے گا تو مرثیہ پڑھیں گے۔ ہر سال ہماری مائیں بہنیں ہر سال چندہ اکٹھا کرتی ہیں اور منتیں مانگتی ہیں، منتیں پوری بھی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم حق عزا کو ادا نہیں کر سکتے تو اہتمام کیوں بڑھ رہا ہے؟ شب داریاں کیوں بڑھ رہی ہے؟ یہ ماتم داری کیوں بڑھ رہی ہے؟ یہ سبیلے، یہ لنگر، یہ عزا خانے، یہ چاند رات آئی اور اہتمام بڑھتا چلا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے جب قرآن کریم کو پڑھا اور قرآن کریم کی اور آپ بردانی کی تو ہمیں ایک واقعہ ملا۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ تھا کہ جب جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کیا جا رہا تھا، آپ میرے ساتھ دیجیے انشاءاللہ مت پائے گا، جب جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کیا جا رہا تھا تو منظر یہ تھا کہ عزیز مصر کا خزانہ خالی ہو گیا، لیکن جناب یوسف کو نہ خرید سکا۔ سارے دولت مند کھڑے ہوئے ہیں لیکن جناب یوسف کو نہیں خرید پا رہے ہیں، تماشا دیکھنے والے موجود ہیں۔ اسی اثنا میں ایک ضعیفہ ہے جو بہت ضعیف ہے، بہت توجہ، ایک ضعیفہ آتی ہے اور آنے کے بعد یوسف کے خریداروں کی فہرست میں جناب یوسف کے خریداروں میں شمار ہونا چاہتی ہے۔ جب تماشا دیکھنے والوں نے، جب لوگوں نے، مصر کے بازار والوں نے اس منظر کو دیکھا تو کوہنیاں چلنے لگی، ہونٹ پھرنے لگے، زبانیں کھلنے لگی، لوگ کہنے لگے دیکھو دیکھو عزیز مصر کا خزانہ خالی ہو گیا۔ بہت توجہ، عزیز مصر کا خزانہ خالی ہو گیا، یوسف کو نہ خرید سکا۔ یہ ضعیفہ ہے اور چاہتی ہے کہ یوسف کو خریدے۔ ابھی لوگوں کی زبانیں ہلی تھی، کوہنیاں چلی تھی۔ ضعیفہ نے جب اس منظر کو دیکھا بازار والوں کی طرف مخاطب ہوئی اور مخاطب ہونے کے بعد کہنے لگی اے بازار والوں، اے مصر والوں، اے تماشا دیکھنے والوں، مجھ کو معلوم ہے کہ میری بساط کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے۔ میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، میں یوسف کو نہیں خرید سکتی، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جب جب بھی یوسف کے خریداروں کا، ایک بات تو طے ہے کہ جب جب بھی قرآن
حسین کے عزاداروں میں ہمارا نام آئے گا۔ متحد رکھے ہے کل قوم کو تسبیح عزا، متحد رکھے ہے کل قوم کو تسبیح عزا۔ اس بات کی دلیل ہے آپ سارا دن اپنے کام پر مصروف ہوتے ہیں، کوئی لوہیا نگر میں ہے، کوئی گھنٹہ گھر پہ ہے، کوئی بیگم پور پہ ہے، کوئی کہیں ہے، لیکن جب حسین کا فرش بچتا ہے سب جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اتحاد ہے نا، متحد رکھے ہے کل قوم کو تسبیح عزا۔ ڈور ٹوٹے گی تو دانے بھی بکھر جائیں گے۔ ارے مچھلیاں زندہ کہاں رہتی ہے پانی کے بغیر، ہم غمِ شہ سے جدا ہو گئے تو مر گئے۔ مچھلیاں زندہ کہاں رہتی ہیں پانی کے بغیر، ہم غمِ شہ سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے۔ تو اگر فرض کیجئے اگر کوئی عزادار ہو اور اس عزادار کو دیکھنے کے بعد ہمارے نبی آ کے حشر کے میدان میں کہہ دیں کہ یہ حسین کا عزادار ہے، تو کیا یہ بخشش کے لیے کافی نہیں ہوگا؟ اسی لیے ہمیں عزائے سید الشہداء کا یہاں پر تو کوئی اجر چاہتا ہی نہیں، ہمارا اجر اللہ کے یہاں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ عزائے سید الشہداء ہے۔ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ ہوئی ہے نا، جب فتح مکہ ہوئی ہے تو نبی کے ساتھ نبی کے اصحاب ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کے خدمت گزار ہیں، اور نبی ہے مکے میں اور سامنے ہے خانہ کعبہ۔ بہت توجہ، فتح مکہ ہوئی ہے، مکے کو فتح کیا ہے نبی نے، اور نبی کے ساتھ ہیں ان کے اصحاب اور سامنے ہے خانہ کعبہ۔ اب منظر یہ ہے کہ اذان کا وقت قریب ہے، ہمارے نبی نے بلال کو بلایا اور بلال کو بلانے کے بعد کہا، اے بلال میں چاہتا یہ ہوں، میرا آج دل یہ کرتا ہے کہ آج تم کعبے کی چھت پر جا کر اذان دو۔ بہت توجہ، اے بلال آج تم کعبے کی چھت پر جا کر اذان دو۔ جب بلال نے نبی اکرم کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو بلال نے ہمیشہ نبی کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ بلال چلنے لگے، خانہ کعبہ کی چھت پر جا رہے ہیں، لیکن بلال کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، آپ نے جس مقام پر مجھے اذان کے لیے کہا میں نے فوراً آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، میں میدان میں ہوا تو میدان میں کھڑا ہو کر اذان دے دی، میں مدینے میں تھا تو مدینے میں اذان کہہ دی، جس جگہ تھا میں نے وہاں پر اذان کہہ دی۔ لیکن آج بلال کے ذہن میں سوال ہے، نبی نے اپنے علم نبوت سے بلال کے ذہن کے سوال کو پڑھا۔ بہت توجہ، بلال کے ذہن کے سوال کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا، اے بلال اگر کوئی سوال ہو تو کرو، ابھی اذان میں وقت ہے، جواب ہم دیں گے۔ بہت توجہ، جواب ہم دیں گے۔ بلال کہنے لگے، یا نبی اللہ معافی چاہتا ہوں، آپ نے آج سے پہلے جس مقام پر مجھے اذان کا حکم دیا میں گلدستہ اذان پر پہنچا اور میں نے جا کر اذان کہہ دی۔ میں میدان میں ہوا، میدان میں اذان کہی، میں گھر میں ہوا، گھر میں اذان کہی، میں مسجد میں ہوا، مسجد میں اذان کہی۔ لیکن یا نبی اللہ آج منظر بدلا ہوا ہے، میں جس مقام پر بھی اذان کہتا تھا اپنے رخ کو قبلے کی طرف کر لیا۔ یا نبی اللہ میں اپنے چہرے کو، میں اپنی باڈی کو کعبے کی طرف کر کے اذان دے دیتا تھا، لیکن یا نبی اللہ آج منظر بدلا ہوا ہے، آپ کا حکم ہے کہ میں کعبے کی چھت پر جا کر اذان دوں اور کعبہ، اور کعبہ میرے قدموں کے نیچے ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا
چند مصرے یاد آ گئے، کیونکہ جب نعرہ ہاں عہد سکندر میں تیرے واسطے مولا، ہاں عہد سکندر میں تیرے واسطے مولا، ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے، ہاں عہد سکندر میں تیرے واسطے مولا، ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے، اور یہ نعرہ حیدر نہیں ہوٹوں پر تمہارے، یہ ماں کی شرافت کا اثر بول رہا ہے۔ عظمت جناب امیر، پیغمبر اکرم نے رشتہ اخوت قائم کیا۔ دیکھیے اگر آپ نے غدیر کے اعمال انجام دیے ہوں تو غدیر کے اعمال میں سب سے آخر میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو مومنین آپس میں اعمال انجام دیتے ہیں ان کے درمیان رشتہ اخوت یعنی ایک دوسرے کے درمیان بھائی چارگی کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ عربی کے سیگے پڑھے جاتے ہیں، آپ نے آپ کا بھائی ہاتھ پکڑا اور وہ سیگے پڑھے، اب یہ دنیاوی اعتبار سے ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے۔ تو نبی نے فتح مکہ کے بعد رشتہ اخوت قائم کیا، یعنی اصحاب میں سے تمام صحابہ میں سے اپنے صحابیوں کو بلایا اور کہا کہ اے میرے صحابیوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بناؤں، میں تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بناؤں۔ نبی اکرم نے اپنے صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے سلمان تم میرے قریب آؤ، اے سلمان تم میرے قریب آؤ، اپنا ہاتھ لاؤ۔ سلمان کا ہاتھ لیا اور مقداد کے ہاتھ میں دیا، اے سلمان آج سے تم مقداد کے بھائی ہو، اے سلمان آج سے تم مقداد کے بھائی ہو۔ عمار کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے عمار آج سے تم ابو ذر کے بھائی ہو۔ تمام صحابہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد ایک دوسرے کا تمام صحابہ کو بھائی بنایا۔ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ آج سے تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ بہت توجہ، تمام صحابہ کے ہاتھوں کو پکڑنے کے بعد ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ بہت توجہ، تاریخی جملہ ہے، ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اور جب تمام صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا چکے، جناب امیر بیٹھے ہوئے تھے، نبی نے جناب امیر کو دیکھا اور پوچھا اے میرے بھائی علی، اے میرے بھائی علی، آخر کیا بات ہے، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ امام علی نے کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ نے صحابیوں میں سے سب کا ہاتھ پکڑا، صحابیوں کے ہاتھ میں دیا، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا اور یہ کہہ دیا آج سے قیامت تک تم اس کے بھائی ہو، یہ تمہارے بھائی ہے۔ لیکن یا نبی اللہ، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ بہت توجہ، آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ نبی نے ارشاد فرمایا اے علی، اگر ان میں سے کوئی تجھ جیسا ہوگا، اے علی اگر ان میں سے کوئی تجھ جیسا ہوگا تو بھائی بنا دیتا۔ یہ جملہ کہنے کے بعد ہمارے نبی نے امام علی کی پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اے علی آج سے تم میرے بھائی ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا علی آج سے تم میرے بھائی ہو۔
اور دنیا میں بھی ہو اور آخرت میں بھی ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ جس مقام پر جہاں پر چاہا نبی نے اہل بیت کو پہچانوایا، اور یہ کہ اہل بیت ہی وہ شخصیات ہیں کہ جو پہچانوانے کی، شناخت کرائے جانے کی عظمت کے حامل ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو اہل بیت کے مقابلے پا سکے۔ اب دیکھیں، آپ لوگ موجود ہیں مجلس میں، ہمارے یہاں ایک بیماری یہ آ گئی ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو VIP سمجھ رہا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو VIP سمجھ رہا ہے۔ پہلے تو جب مجلس ہوتی تھی اور جہاں مرثیہ خان نے صوت سلام شروع کیا تو مجمع آ جاتا تھا، لیکن آج کیا ہے کہ مرثیہ ختم ہو جائے، پیشخانی ختم ہو جائے تو کیا پوچھتے ہیں، ذرا دیکھو مولانا نے خطبہ ختم کیا کہ نہیں کیا۔ مولانا کا خطبہ ختم ہو جائے اور جب بیان شروع ہو اس کے بعد آنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہمارے قوم کا المیہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ پہلے مجلس کے بعد جب ذاکر مصائب پڑھ لیتا تھا اور نوحہ خان نوحہ خانی کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو کسی کو کہنا نہیں پڑتا تھا کہ آپ دستے میں لگ جاؤ، بلکہ ہر انسان اپنا مقام خود چن لیتا تھا، ہر انسان اپنا مقام خود چن لیتا تھا اور کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن آج کیا ہے کہ صاحب ہم VIP ہیں، ہم VIP ہیں، اور پہلے تو یہ عالم تھا کہ پورا ہاتھ سینے پر پڑتا تھا۔ اب VIP ہونے کا نقصان یہ ہو گیا کہ 2 انگلیاں ہیں، صرف 2 انگلیاں ہیں جو چلتی رہتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تم جو VIP ہوئے ہو، تمہیں جو چھوٹی موٹی دولت شہرت جو ملی ہے، کیا بتا سکتے ہو کہ یہ کس نے دی ہے، کس کی وجہ سے ہے؟ کیا تم اہل بیت سے بڑے VIP ہو گئے؟ اہل بیت علیہ السلام جب مجلس برپا ہوتی ہے تو آ جاتے ہیں، فرشتے آ جاتے ہیں، انبیاء آ جاتے ہیں، لیکن یہ VIP ہے کہ جو عزا خانے کے باہر کھڑے رہتے ہیں۔ یہ VIP کہ ہے کہ جو عزا خانے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ بھی اللہ ہر کسی کو توفیق نہیں دیتا کہ وہ انبیاء کے ساتھ بیٹھے۔ یہ توفیق ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی کہ وہ نبیوں کے ساتھ بیٹھے، معصومین کے ساتھ بیٹھے۔ جس کے دل میں جتنا خلوص ہوتا ہے وہ اتنا ہی اہل بیت کے قریب آ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان مجلسوں میں آئے تو خلوص کے ساتھ آئے، یہ انتظار نہ ہو کہ مرثیہ ختم ہو جائے یا مولانا مصائب پہ آ جائیں جب چلیں گے اور منہ دکھا دیں گے بس کہ ہم آئے تھے مجلس میں۔ نہیں، بلکہ آپ کو بی بی کو منہ دکھانا ہے، شہزادی فاطمہ کو منہ دکھانا ہے۔ کون بی بی ہے کہ جو جب سے امام حسین نے مدینہ چھوڑا ہے اس بی بی نے اپنی لہر کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ بی بی اپنے لال کا قرصہ لیتے ہوئے کبھی اس عزا خانے آتی ہے کبھی اس عزا خانے آتی ہے۔ ہاں، آپ لوگ گریے کے لیے آمادہ ہیں، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ وہ شہادت ہے کہ جس پر آسمان کے ملائک روئے ہیں، یہ وہ شہادت ہے کہ جس کا ذکر سن کے تمام انبیاء روئے ہیں، یہ وہ شہادت ہے کہ جس کے ذکر کی خبر سن کر نبی نے بارہا گریہ کیا ہے۔ ہاں عزیزو، کون حسین؟ سیدہ کا لال حسین۔ کون حسین؟ علی کا لال حسین۔ کون حسین؟ غریب حسین۔ کون حسین؟ شہید حسین۔ ہاں عزیزو، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے نا، جب آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوا کریں تو جو آپ کی سب سے مشکل دعا ہو
وہ مانگا کرو۔ میرا حسین وہ دعا رد نہیں کرتا۔ میرا حسین اتنا عطا کرنے والا ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو اس وقت بھی یاد کیا ہے کہ جب نرغے آدھا میں تھا نا میرا آقا، تو کہا تھا کہ اے بیٹا سجاد، جب قید شام سے چھوٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ میرے آقا نے آپ کو وہاں بھی فراموش نہیں کیا بلکہ آپ کو یاد کیا ہے۔ ہاں عزیزو، جب کربلا کے میدان میں تمام انصار و قربا شہید ہو چکے، علی اصغر کی شہادت واقع ہو چکی، تو امام حسین علیہ السلام یکو تنہا، میرا آقا یکو تنہا ہے اور خیمے میں آئے ہیں۔ اپنی بہن زینب سے کہا ہے، بہن زینب لاؤ وہ کہنا لباس تو لا دو جو میری ماں نے تمہیں دیا تھا، وہ لباس لا دو۔ بہن زینب لباس لے کر آئی ہے۔ امام حسین نے لباس کو چاک کیا۔ اس کے بعد بی بی زینب کو اپنے بابا کی وصیت یاد آ گئی اور کہنے لگی، اے میرے باجائے، میرے بابا نے وقت آخر کہا تھا کہ جب تمام انصار و قربا شہید ہو جائیں اور حسین کو تنہا رہ جائیں تو اس وقت تم حسین کے حلقوم کے بوسے دینا، تم حسین کے حلقوم کے بوسے دینا۔ ہاں عزیزو، بی بی زینب نے حسین کے حلقوم کے بوسے لینا شروع کیے۔ ابھی بی بی زینب نے بوسے لیے تھے کہ آقا حسین کو اپنی اماں کی وصیت یاد آ گئی اور کہنے لگے، اے میری ماں جائی، میری اماں نے کہا تھا کہ جب تمہارا وقت رخصت ہو تو تم زینب کے بازوؤں کے بوسے لینا۔ اے میری بہن زینب، ذرا بازوؤں سے کپڑا تو ہٹاؤ۔ امام حسین نے زینب کے بازوؤں کے بوسے لیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں تو 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 7 مرتبہ گرا۔ حبیب ابن مسلم کہتا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہو، کہ جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکل رہا ہو۔ ہاں عزیزوں، میرے آقا حسین خیمے سے باہر آئے ہیں اور باہر آنے کے بعد میدان کا جائزہ لیا اور ایک جملہ کہا، اے میرے بھیا عباس، اے میرے بیٹا علی اکبر، اے میرے بچپن کے دوست حبیب، اے میرے بھتیجے قاسم، کیا حسین کو سوار نہ کراؤ گے؟ ابھی تک جو بھی سوار گیا ہے حسین نے اس کو سوار کرایا ہے، لیکن حسین یکو تنہا ہے۔ حسین کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے، خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بی بی نمودار ہوئی، اے میرے ماں جائے، اگر کوئی سوار نہ کرائے گا یہ زینب سوار کرائے گی، یہ زینب سوار کرائے گی۔ ہاں عزیزوں، آقا حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، آگے چلنا چاہتے ہیں تو کیا دیکھا کہ اسب باوفا ہے کہ جو آگے نہیں بڑھتا۔ اسب باوفا رک گیا۔ امام حسین نے کہا، میرے اسب باوفا، یہ میرا آخری سفر ہے، آج کے بعد میں تجھے سفر کے لیے نہ کہوں گا۔ اے اسب باوفا، مجھے میدان تک لے چل۔ اسب باوفا نے اپنے گردن کو جھکایا اور اشارہ کیا۔ آقا حسین نے کیا دیکھا؟ ایک 4 سالہ بچی ہے کہ جو رہوان سے لپٹی ہے اور کہہ رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، جو بھی مقتل میں گیا ہے واپس نہیں آیا ہے۔ آقا حسین نیچے اترے، اپنی بچی سکینہ کو پیار کیا، سینے سے لگایا اور کہا، بیٹی سکینہ، آج کے بعد دستور بدل جائے گا۔ اے بیٹی، آج کے بعد تم اماں کے پاس سونا، علی اصغر میرے پاس سوئے گا۔ ہاں عزیزوں، میرا آقا حسین کربلا کے میدان میں پہنچا اور میدان میں پہنچنے کے بعد جملہ کہا، یہ جنگ نہ دیکھی، یہ سفارائی نہ دیکھی، افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ، افسوس کہ تم نے میری تنہائی نہ دیکھی۔ میرا آقا حسین آگے بڑھتے جاتے ہیں، حملہ کرتے جاتے ہیں۔ آواز غیبی آئی، اے حسین، تلوار کو نیام میں رکھ لو، ہم تم کو آزما چکے
چکے ہیں، ہم تم سے راضی ہو چکے ہیں۔ آقا حسین نے تلوار کو میان میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے خنجر مارا، کسی نے تلوار چلائی، جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا کربلا کی گرم ریت لیتا تھا، حسین کے زخموں پر پھینک دیتا، حسین کے زخموں پر اچھال دیتا تھا۔ ہاں عزیزوں، حسین زخموں سے چور ہے۔ شمر ملعون نے دیکھا کہ حسین گھوڑے پر ڈگمگا رہے ہیں، عمر سعد سے کہا کہ حسین گھوڑے پر ہے، نیچے نہیں آتے۔ عمر سعد نے ہرملا کو حکم دیا، اے ہرملا ذرا حسین کو نیچے لے کر آؤ۔ ہاں عزیزوں، ادھر ہرملا نے تیر کو چلوے کمان میں جوڑا، ادھر سے تیر چلا، ہرملا کا تیر آقا حسین کی پیشانی پر لگا، تیر کا پیشانی پر لگنا تھا، سیدہ کا لال زین سے زمین پر آیا، شمر ملعون آگے بڑھا، 13 ضربوں میں حسین غریب کے حلقوم کو کاٹا۔ تاریخ بتاتی ہے، میں نے ختم کیا چند فقرے اور ختم دعا، تاریخ بتاتی ہے کہ شمر ملعون نے 13 ضربوں میں امام حسین کے حلقوم کو جدا کیا۔ جب پہلی مرتبہ کل خنجر چلا تو میرے آقا حسین نے اپنے نانا رسول خدا کو یاد کیا، اے نانا میری مدد کو آئیے۔ جب دوسری مرتبہ خنجر چلا تو میرے آقا حسین مظلوم کربلا نے اپنے بابا علی کو بلایا، اے بابا میری مدد کو آئیے۔ جب تیسری مرتبہ شمر ملعون خنجر چلا رہا تھا، میرے آقا حسین نے اپنے بھائی حسن کو بلایا، اے بھیا حسن میری مدد کرو۔ جب چوتھی مرتبہ خنجر چلا، اپنی اماں فاطمہ کو بلایا، اے اماں حسین غریب ہو گیا۔ اس کے بعد شمر ملعون کا خنجر چلتا تھا، آقا حسین ایک ہی آواز دیتے تھے، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، حسین قتل کیا جا رہا ہے، حسین شہید کیا جا رہا ہے، اے بھیا عباس میری مدد کرو۔ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔